دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، لا ورب العرش جس کو جو ملا کہہ دیں، لا ورب العرش جن کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، اور قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ حضرات محترم، میں نے قرآن عظیم والفرقان الحمید کی بہت مشہور آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام بلیغ میں اعلان فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، بے شک ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حضرات محترم، ایک بات دیگرے، ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں واپس پلٹنا ہے، ہمیں پھر اس مالک حق کی بارگاہ میں جانا ہے، اور یاد رکھنا مسلمانوں، یہ دنیا چند روزہ زندگی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سسٹم پیدا کیا، اس دنیا میں ہمیں بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سسٹم بنایا، ہر چیز کا ایک سسٹم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون بتایا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ہمیں زندگی کا سلیقہ دیا، زندگی کا طریقہ دیا، عبادت کا طریقہ دیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا راستہ بتایا۔ اب بندہ اگر اس پر عمل کرے، عمل کر کے اگر اس دنیا سے جائے تو اس کی زندگی کامیاب ہو گئی، اور اگر بندہ اس زندگی کو غنیمت جان کر اپنے وقت کو برباد کر لے تو سمجھ لو وہی بندہ خسارے میں ہے۔ اب آئیے دیکھیے حضرات محترم، میں عرض کر رہا تھا سورہ والتین، سورہ والتین آپ جانتے نا، سورہ والتین، اللہ اللہ سورہ والتین میں موجود ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب بندہ انتقال کر جاتا ہے، جب بندہ انتقال کر جاتا ہے، انتقال کے بعد اللہ اللہ کرامن کاتبین، کرامن کاتبین جانتے ہیں نا، کرامن کاتبین جو ہمارے کندھے پر موجود ہیں، اللہ اللہ جب بندہ انتقال کر جاتا ہے، انتقال کے بعد کرامن کاتبین اس کا عمل کا دفتر سارا لپیٹ لیتے ہیں، لپیٹنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں، اے رب ذوالجلال، اے پروردگار، جس بندے پر تو نے ہمیں مامور کیا تھا، جس بندے پر تو نے ہمیں مسلط کیا تھا، اے رب ذوالجلال اس کا انتقال ہو گیا، اے پروردگار اب بتا ہم کہاں جائیں، اے پروردگار تو ہمیں اجازت دے دے ہم آسمانوں میں چلے جائیں، اے پروردگار تو ہمیں اجازت دے دے ہم آسمانوں میں چلے جائیں اور تیری تسبیح بیان کریں، تیری پاکی بیان کریں۔ اللہ 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 تبارک و تعالیٰ نے غیب سے ان فرشتوں کو ندا دیا، اے میرے فرشتوں، آسمان میں اتنی جگہ نہیں ہے، اس لیے وہاں پہلے سے فرشتے موجود ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب فرشتے عرض کریں گے، کرامن کاتبین عرض کریں گے، اے پروردگار پھر کیا کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، سبحانی وکبرانی وحللانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے میرے فرشتوں سنو، جس بندے کے کندھے پر تم مامور تھے، جس بندے کے کندھے پر تم رہتے تھے، اے فرشتوں ایک کام کرو، اسی کی قبر پہ چلے جاؤ، اسی کی قبر پہ چلے جاؤ اور پڑھو سبحانی وکبرانی وحللانی، سبحان اللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، الا اللہ پڑھو۔ اب آئے مسلمانوں، آؤ دیکھو ان فرشتوں نے عرض کیا، اے پروردگار ہم اس بندے کے قبر پہ جائیں گے، قبر پہ جانے کے بعد سبحان اللہ پڑھیں گے، اللہ اکبر کا ورد کریں گے، الا اللہ کا ورد کریں گے، پھر اس کے بعد کیا کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے ندا کرے گا، اے میرے فرشتوں سنو سنو، پڑھنا بھی تمہیں کو ہے اور اس کے عمل میں داخل بھی تمہیں کو کرنا ہے۔ مرنے والا نیک ہو تو سورہ والتین کی تفسیر میں پورا خلاصہ موجود ہے کہ کرامن کاتبین دوبارہ ہماری قبر پر اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا ہے کہ وہ سبحان اللہ پڑھے، وہ اللہ اکبر پڑھے، وہ الا اللہ پڑھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اے مسلمانوں، یہ موت معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ سمجھتے بس ہاں بندہ انتقال کر گیا، مگر سنیے، الموت حدیث پاک میں الموت تحفۃ المومن، موت تحفہ الہی ہے۔ سبحان، کس کے لیے؟ بندے مومن کے لیے۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ اب
میں آپ تمام حضرات کو بتاؤں موت میں سختی کتنی ہے، تکلیف کتنی ہے. آج لوگ اپنی زندگی جیے جا رہے ہیں، ان کو دین اسلام سے کوئی غرض نہیں. آج لوگ اپنے منمانی زندگی بسر کر رہے ہیں، پھر ہم سے اور آپ سے کہتے رہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، ہمارے اوپر پریشانی آ گئی ہے، ہمارے اوپر مصیبت نے گھیر لیا ہے. اللہ اللہ، تمام طرح طرح کی مصیبتیں اللہ اللہ ان کے نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہیں. مگر اے مسلمانوں، کیا کبھی آپ نے توجہ کیا کہ یہ ہم پر مصیبتیں کہاں سے آئی ہیں؟ یاد رکھو قرآن عظیم میں موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. اللہ فرماتا ہے تمہارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے ہی ہاتھ کے کیے ہوئے عمل ہیں. ہمارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ ہمارے ہی عمل ہیں. اللہ اللہ. اب مسلمانوں میں آپ تمامی حضرات کو بتاؤں، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، اپنی نبوت کا اعلان فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آواز دیا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ اللہ اپنی قوم سے فرمایا اے لوگوں، مانو میں اللہ کا رسول ہوں، مانو میں اللہ کا نبی ہوں، مانو میں اللہ کا نبی ہوں. اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آپ کا اعلان سنا تو ان لوگوں نے عرض کیا بما اعرف انک نبی. اے پیغمبر، ہم آپ کو نبی کیسے مانے؟ آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ ہم آپ کو نبی کیسے مانے؟ بما اعرف انک نبی. آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ ہم آپ کو نبی مانے کیسے ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ اللہ آپ نے جواب دیا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ اللہ اپنی قوم سے فرماتے ہیں اے لوگوں سنو سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ اعجاز عطا فرمایا ہے. اگر میں کوڑھی کے ہاتھ پر اگر میں اپنی نبوت والے ہاتھ کو لگا دوں اللہ اس کو شفا دے دے گا. اگر میں برس کے داغ والوں کے اوپر اپنی نبوت والے ہاتھ کو پھیر دوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا دے دے گا. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اور اللہ کے حکم سے میں مردوں کو زندہ فرما دیا کرتا ہوں. تو اب قوم نے سوچا بڑا اچھا موقع ہے، چلو بڑا اچھا موقع ہے ان کو آزمانے کا. اس علاقے کے جتنے کوڑھی برس کے داغ والے لوگ سب کو اکٹھا کر لائے. اچھا لیا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اے عیسیٰ، آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، آپ نے دعویٰ کیا ہے، اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو ان سارے لوگوں کو شفا عطا کر دیجئے. کہہ دو سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ نے جب یہ اعلان سنا آپ نے اپنی نبوت والے ہاتھ کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد آپ نے ان تمام کوڑھیوں تمام برس کے داغ والوں کے اوپر پھیر دیا. جیسے پھیرنا تھا اللہ کا کرنا ایسا ہوا. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے اعجاز کے بدلے میں اللہ نے ان تمام لوگوں کو شفا عطا فرما دیا ہے. اچھا ایک دعویٰ تو سامنے آ گیا، ایک دعویٰ ان لوگوں نے دیکھا. اب کہا آپ نے یہ بھی دعویٰ کیا وَأُحْيِي الْمَوْتَى، آپ نے دعویٰ کیا ہم مردے کو بھی زندہ کرتے ہیں. اے مسلمانوں، موت میں سختی کتنی یہی بتانا چاہتا ہوں میں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، موت معمولی چیز ہے بلکہ اس کے لیے تحفہ ہے جو مومن بن کر زندگی بسر کرتا ہے. اس کے لیے تحفہ ہے، اللہ کی جانب سے تحفہ ہے. مگر ہم تو دنیاوی محبت میں اس طریقے سے سرشار ہیں، ہمیں دین سے کوئی غرض نہیں، ہمیں دین سے کوئی مطلب نہیں. قرآن عظیم نے اسی لیے کہا ان الانسان لربہ لکنود. انسان کو لکنود کی بیماری لگ چکی ہے، یعنی ناشکری کی بیماری لگ چکی ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ. انسان دنیا کی محبت میں بالکل مست ہے، اس کو کوئی مطلب ہی نہیں، اس کو کوئی. اب میں جو عرض کر رہا اس کو سنیے گا.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ اللہ آپ کی قوم نے فرمایا اے پیغمبر سنو سنو، آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، مگر حضور آپ ایسے مردے کو نہ زندہ کریے گا جو تازہ تازہ مرا ہو، جو نیا نیا مرا ہو، شاید وہ مرا ہی نہ ہو، سکتے میں پڑا ہو۔ لہذا اے پیغمبر سنو سنو، اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو بہت زیادہ جو پہلے مرا ہو، بہت پرانا مردہ ہو، اس کو آپ زندہ فرما دیجئے۔ اتنا سنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے لوگوں تم کس کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا اے پیغمبر سنو سنو، اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو حضرت سام بن نوح کو زندہ فرما دیجئے۔ حضرت سام بن نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہے، وہ ان کو زندہ فرما دیجئے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو تمام لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں حضرت سام کے قبر پہ پہنچے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ اللہ آپ نے دو گانا ادا کیا، ادا کرنے کے بعد آپ نے نبوت والے ہاتھ اٹھایا، سبحان اللہ، نبوت والے ہاتھ اٹھائے، ابھی دعا کر ہی رہے تھے کہ قبر ہلنے لگی، قبر ہلنے لگی، آپ کی دعا ختم ہوئی، پھر قبر پھٹ گئی، جب قبر پھٹی اللہ اللہ حضرت سام بن نوح باہر آئے، فرمایا السلام علیکم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلام کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، حضرت سام بن نوح اللہ اللہ فرماتے ہیں اے پیغمبر کہو کیا بات ہے، اے پیغمبر قیامت تو نہیں آ گئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں نہیں قیامت نہیں آئی، بلکہ آؤ دیکھو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت سام کو دیکھا، حضرت سام کو دیکھنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے سام یہ تیرے داڑھی کے بال اور تیرے سر کے بال کیسے سفید ہو گئے؟ حالانکہ اس دور میں سر کے بال اور داڑھی کے بال سفید نہیں ہوتے تھے۔ تو حضرت سام بن نوح اللہ اللہ فرماتے ہیں اے عیسیٰ علیہ السلام جب میری قبر پھٹی، جب میری قبر ہلی، میں ڈر گیا کہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی ہے۔ یہ قیامت کے ڈر کی وجہ سے ابھی ابھی میرے بال